بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ شہباز شریف پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا۔ نے خون کی ندیاں بہا دی، حکومت کو بھی گرجنگلی ایکسپٹ کیا تھا۔ ان کی حکومت کو بھی ہم نے گرجنگلی ایکسپٹ کیا ہے۔ وہاں بھی صحیح فری فیئر الیکشن نہیں ہے۔ انگلینڈ میں بھی کہا جاتا ہے کہ فری فیئر الیکشن نہیں ہے۔ ابھی تک امریکہ میں بھی گرجنگلی پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس واسطے بنایا۔ اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں۔ ان جاہلوں کو کچھ نہیں پتا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، لکھے پڑھے جاہل نہ ہوں۔ 63 64 ہیں، میں 63 64 ہوں۔ کتنے سال ہم نے جینا ہے؟ تو ان کو یہ پاور دیتا، اس پارلیمنٹ کو کس نے پاور دیا؟ بات ہو گیا۔ 12 سال میں نے جیل کاٹی، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں، یہ اونچا نیچے دکھانے کی بات چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے۔ میرے دماغ میں بھی وہی سوچ آئی کہ ہر جگہ جا کے ہم دوستوں سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے قرضہ مانگتے ہیں۔ تو یہ سوچتے سوچتے اس کا حل نکالنے کے لیے میں نے سی پیک کا کانسیپٹ سوچا۔ سی پیک کے کانسیپٹ سے اگر آپ بلوچستان والے گوادر پورٹ کو نکال دو، کہو کہ میں نے گوادر پورٹ چودھری صاحب کے اسٹے آرڈر پہ رہنے دیا اور گوادر پورٹ چائنا کو نہیں دیا، تو آگے سی پیک کیا بنتا ہے؟ اب میں اس انگیجمنٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کو کہاں استعمال کیا، صحیح استعمال کیا، نہیں کیا۔ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی سوچ ہے، ہر حکومت کی اپنی سوچ ہے، اور ان کو عوام کا حق تھا۔ ہم نے میاں صاحب کی حکومت کو بھی گرجنگلی ایکسپٹ کیا تھا، ان کی حکومت کو بھی ہم نے گرجنگلی ایکسپٹ کیا ہے۔ ابھی تک امریکہ میں بھی گرجنگلی ہوتا ہے، وہاں بھی صحیح فری فیئر الیکشن نہیں ہے۔ انگلینڈ میں بھی کہا جاتا ہے کہ فری فیئر الیکشن نہیں ہے۔ تو ڈیموکریسیز میں ویکنیسز ضرور ہیں، مگر پھر بھی جمہوریت جو ہے وہ سب سے بہتر علاج ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں، یہ اونچا نیچے دکھانے کی بات چھوڑ دیں۔ یہ $2-3 بلین جو آپ کو ملے ہیں، یہ آپ کی فی الحال ضرورت ضرور کمپلیٹ کرتے ہیں، مگر یہ مکمل علاج نہیں ہے۔ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ اب لارجر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے، سب بیٹھ کے ایک 15 سال کا، ایک 25 سال کا ایک حل بنائیں جس کے اندر ہم پاکستان کو اس ایشو سے نکال سکیں۔ میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، سر نیدرلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، دنیا میں اس کی سیکنڈ موسٹ ایکسپورٹ آف فوڈ ہے۔ یہاں چائنا میں $4 ٹریلین ہر سال امپورٹ ہوتا ہے فوڈ سٹف، اور ہم شارٹیسٹ روٹ ہیں۔ ڈیمز کی بھی بات ہو رہی ہے، مگر کنزرویشن، کل میں آیا نہیں مگر سنا میں نے کہ ہیومن رائٹ کا ایشو، جو واقعی ہیومن رائٹ کا ایشو ہے پانی کا، کراچی کے حساب سے اس پہ بڑی بات ہوئی، بالکل بڑا ایشو ہے۔ آج پاپولیشن کراچی کی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ 25 ملین ہے، میں نہیں مانتا۔ 30 ملین پاپولیشن ہے، جس میں 1 ملین بنگالی ہے۔ اور باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات ہو گیا، 12 سال میں نے جیل کاٹی، آپ نے کچھ نہیں کیا پروڈیوس کر سکے۔ آج بھی معاف کرنا میاں صاحب، آپ کے منہ سے پیپلز پارٹی نکل گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ لیٹس forget about it۔ اب آپ 63 64 ہیں، میں 63 64 ہوں۔ کتنے سال ہم نے جینا ہے؟ کب ہم اس کے لیے ملک بنائیں؟ کب ہم اپنے بچوں کے لیے ملک بنائیں؟ اور اگر آج نہیں بنایا تو جتنا وقت آگے جلتا جائے گا اتنا مشکل ہوتا جائے گا، آسان نہیں ہوگا۔
ہر چیز مشکل ہوتی چلی جائے گی. آپ کے لیے روٹی اور چاہیے ہوگی, آپ کو گندم اور اگانی. جی ناظرین, ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. اللہ حافظ.